الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء بین الاذان والاقامت مستجابا فدعوا. میرے محترم و مکرم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نازل ہونا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سامعین کرام، یوں تو اللہ رب العزت ہر وقت اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی عبادات کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے، لیکن اس نے اپنے بندے پر خصوصی رحمت کے لیے چند خصوصی مواقع بھی مہیا فرمائے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے. انہیں اللہ حکم الحاکمین کی خصوصی رحمت حاصل ہوتی ہے. سامعین کرام، ہر نماز اور اذان کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء بین الاذان والاقامت مستجابا فدعوا. ہر اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس وقت دعا کیا کرو. سامعین کرام، اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا. ہمارا رب ہر رات پچھلے پہر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے: کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے مجھ سے کوئی مانگے میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں. سامعین کرام، اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے: ماء زمزم لما شرب لہ. آب زمزم پیتے وقت دعا قبول کی جاتی ہے، اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے اور جس نیت سے دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے: وتحت المطر. اور بارش کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی. دراصل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو رحمت قرار دیا ہے، اس لیے بارش کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے. سامعین کرام، اسی طرح سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.